گیلے کپڑوں میں وہ لڑکی برف کی مانند ٹھنڈی پڑ چکی تھی اور شاویز کے لیے بہت بڑی آزمائش۔ برف کے اندر رہنے کی وجہ سے اس کا وجود نیلا پڑ چکا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے بچائے تو کیسے، جو اس کے لیے بالکل نامحرم تھی، لیکن اسے اپنے سامنے مرتا بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نور، نور، ہوش میں آؤ۔ وہ اس کے چہرے کو تھپ تھپانے لگا، مگر وہ بے سدھ تھی۔ اس کے گیلے کپڑے دیکھ کر جلدی سے شاویز نے اس پر کمبل ڈالا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کمبل کے اندر ڈال کر اس کے کپڑے اتارنے لگا، مگر جیسے جیسے اس کے بے حجاب وجود کو چھو رہا تھا، دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ ایک لڑکی کو یوں چھونا آسان تو نہیں تھا۔ اس کے کپڑے اتار کر اس نے ایک طرف رکھ دیے۔ برف کی مانند وہ ٹھنڈی پڑ چکی تھی، اسی لیے اسے بچانے کا بس صرف ایک ہی راستہ تھا کہ اسے اپنے جسم کی حدت دیتا، اسی لیے اپنی شرٹ اتار کر اس کے کمبل میں گھس چکا تھا۔ پہلی بار اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کرنٹ سا لگا تھا۔ نور، نور، ہوش میں آؤ۔ وہ ابھی بھی یہی چاہ رہا تھا کہ وہ خود ہوش میں آ جائے، مگر اس لڑکی کی ڈوبتی سانسیں دیکھ کر وہ آنکھیں بند کر چکا تھا۔ اس کے سرد وجود کو اب وہ گرمی دے رہا تھا تاکہ وہ بچ جائے، مگر نور کی سانسوں کی مہک اور اس کی دھڑکنیں شاویز کے سینے میں دھڑکنے لگی تھی۔ وہ پہلے سے بہتر ہو چکی تھی، مگر شاویز کے بس میں نہیں تھا کہ اسے چھوڑ دے۔ بے خودی میں وہ پاگل ہوتا ہوا اس کے سینے کو۔ جنوری کی یک بستہ رات تھی۔ نور مری کے ہوٹل کے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی برف باری ہوتے دیکھ رہی تھی۔ ہر سو بس برف ہی برف نظر آ رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں تھا، آج شام کو ہی برف کا طوفان سا آ گیا تھا۔ ہر چیز پر برف لپٹ چکی تھی۔ سردی کی شدت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ آتش دان میں بھی آگ نہیں جل رہی تھی۔ اس وقت نور نہ جانے کیا کچھ پہنے گرم شال لپیٹے دیکھ رہی تھی۔ مشکل میں آ کر پھنس گئی تھی۔ فون کی سروس تک کام نہیں کر رہی تھی۔ وہ مری میں اپنی کمپنی کی طرف سے آئی تھی۔ وہ ایک آرکیٹیکچر تھی اور مری میں ایک عمارت کا نقشہ ہی بنانے کے لیے آئی تھی اور اپنی موجودگی میں ہی کام شروع کروانا چاہتی تھی، کیونکہ اس کے باس نہیں آیا تھا۔ ساری ذمہ داری اسی کے سر پر تھی۔ وہ اپنے حصے کا کام تو کر چکی تھی، لیکن واپس جانا تھا تو برف باری نے جیسے سارے راستے ہی بند کر دیے تھے۔ رات کا 1 بج رہا تھا اور اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ 24 گھنٹے ہو گئے تھے اس کی والدہ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ فون کی سروسز نہیں آ رہی تھی۔ بری طرح سے اس برف باری میں سب لوگ پھنس چکے تھے۔ اب یہی وہ سوچ رہی تھی کہ کیا کرے، کیسے اپنی والدہ سے رابطہ کرے۔ اسی وقت اس کے ہوٹل کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ حیران تھی کہ رات کے 1 بجے اس کے کمرے میں کون آ سکتا ہے۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک نوجوان تھا، ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، بالکل 3 سال کا، جو سردی سے بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ اس نوجوان کی گود میں تھا۔ کہنے لگا، دیکھیں محترمہ، میں برف باری میں بری طرح سے پھنس چکا ہوں۔ میری گاڑی برف میں دھنس چکی ہے۔ بڑی مشکل سے اپنی اور اپنے بچے کی جان بچا کر آیا ہوں۔ مجھے کسی ہوٹل میں کمرہ ہی نہیں مل رہا، اور اس ہوٹل میں بھی کوئی کمرہ خالی نہیں ہے۔ میں تو باہر رات گزار سکتا ہوں، لیکن میرا بچہ اس سردی میں۔ یہ کہہ کر وہ چپ سا ہوا تھا۔ کہنے لگا، مجھے بس اپنے بچے کی پرواہ ہے، پلیز اسے رات اپنے کمرے میں رکھ سکتی ہیں؟ میں نے اور بھی بہت سے لوگوں کو منت سماجت کی ہے، لیکن کوئی میری مدد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس بچے کی سردی کے مارے رنگت نیلی ہو رہی تھی۔ نور نے فوراً اسے گود میں بھر لیا۔ کہنے لگی، اسے مجھے دے دیں، میں اسے اپنے پاس سلا لیتی ہوں۔ شاویز نے اپنا بیٹا نور کو دے دیا۔ اچھا، آپ پلیز دروازہ لاک مت کیجیے گا، میں بس اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے آؤں گا۔ وہ بہت چھوٹا ہے اور مسلسل برف باری میں سے لے کر بھاگ رہا ہوں۔ مجھے بہت فکر ہے اس کی۔ اٹس مائی ہمبل ریکویسٹ۔ یہ کہہ کر شاویز وہاں سے چلا گیا۔ بچہ سردی میں کپ کپا رہا تھا، ہونٹ نیلے ہونے لگے تھے، آدھی سے زیادہ نیند میں تھا۔ سردی کی شدت سے بچے کے رخسار بالکل سرخ ہو گئے تھے۔ جلدی سے نور نے بچے کو رضائی میں ڈال دیا
مگر بچہ ابھی بھی بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ نور کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس بچے کو کس طرح سے ٹھنڈ سے بچائے۔ وہ اس کے ساتھ لیٹ گئی، 3 سالہ بچے کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ پتہ نہیں اس کی ماں کہاں تھی۔ جس طرح سے برف باری نے سب کے راستے بند کیے تھے، بہت سی گاڑیاں راستوں میں ہی رک گئی تھیں، نہ نیچے جا سکتی تھیں اور نہ ہی آگے آ سکتی تھیں۔ پتہ نہیں بے شک اپنے بچے کو یہ کہاں سے یہاں تک لایا تھا۔ بچہ بالکل نور کے ساتھ لپٹ کر سو چکا تھا۔ ابھی بھی ایسے لگ رہا تھا جیسے نور نے کسی برف کو اپنے ساتھ لگا لیا ہے۔ اس نے بچے کو اپنے بالکل ساتھ لپٹا لیا، اس کے ماتھے پر پیار کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ بچہ بالکل نارمل ہو چکا تھا، گہری نیند میں سو چکا تھا۔ شاویز سردی میں باہر بیٹھا ہوا تھا، اور بھی بہت سے لوگ اس ہوٹل کے بیرونی جانب بیٹھے ہوئے تھے۔ اسے ہوٹل میں کمرہ نہیں ملا تھا، نہ ہی رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ تھی۔ شاویز کو اپنی پرواہ نہیں تھی، لیکن اپنے 3 سالہ بچے کی فکر ضرور تھی۔ حالانکہ اس نے اسے ایک لڑکی کے حوالے تو کر دیا تھا، لیکن ابھی بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ رات بھر اسے کیسے کمبل اڑائے گی بھی یا نہیں، اس کے بچے کو کہیں مزید ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ لڑکی زیادہ عمر کی نہیں لگ رہی تھی اور نہ شادی شدہ، کمرے میں اکیلی تھی۔ اس کے بچے کے ساتھ کہیں لاپرواہی نہ برت لے۔ عمر میں اس کی جان بستی تھی، اسی لیے 100 قسم کے وسوسے اسے ستا رہے تھے۔ جب چین نہیں آیا تو وہ سیڑھیاں چڑھ کر فرسٹ فلور پر آ گیا، جہاں پر نور کا کمرہ تھا۔ اس نے بڑی آہستگی سے کمرے کا نوب گھمایا تھا، دروازہ کھل گیا اور وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے آگے آیا۔ دیکھا تو عمر بالکل نور کے ساتھ لپٹا ہوا تھا اور وہ بھی اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھی۔ نور کی گلابی پنکھڑیوں جیسے ہونٹ عمر کی پیشانی پر تھے، اور وہ جیسے ہی اس کی عمر کے ہاتھوں پر نظر پڑی تو شرم سے نظریں جھکا گیا، کیونکہ عمر کے ہاتھ نور کے گہرے گلے پر تھے۔ شاید اپنی ماں کے لمس کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، یا اس لڑکی کو اپنی ماں سمجھ رہا تھا۔ اپنے بیٹے کو نور کے ساتھ یوں لپٹا دیکھ کر شاویز کو کچھ تسلی ہوئی تھی۔ جیسے وہ باہر جانے لگا تو نور کے چہرے پر بکھری لٹ دیکھ کر رک گیا۔ ابھی نیازی سے سو رہا تھا، لیکن بار بار اپنی لٹ سے الجھ بھی رہی تھی۔ دونوں ہاتھ عمر کے کمر پر تھے، اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھے۔ نیند میں اس کی لٹ کی وجہ بے چین ہو رہی تھی، لیکن چہرے سے وہ ہٹائی نہ تھی۔ شاویز آگے بڑھا اور بڑی احتیاط سے اس کے بالوں کو اس کے چہرے سے پیچھے کیا۔ اس کی گوری رنگت پر سنہرے بالوں کی لٹ دیکھ کر دل کی بیٹ مس ہوئی تھی، لیکن پھر فوراً سے گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ عمر بالکل اس کے ساتھ چپکا ہوا تھا، لیکن اونگ رہا تھا، جیسے ہائے ہائے کر رہا ہو۔ وہ عمر کے ماتھے پر اپنا ہاتھ کی پشت رکھ چکا تھا۔ بچہ بخار سے تپ رہا تھا، یہ دیکھ کر تو جیسے شاویز کی جان نکلی تھی۔ وہ لڑکی تو بے خبر سو رہی تھی۔ ظاہری سی بات ہے اس کی ماں تو نہیں تھی جو بچے کی ہائے پر اس کی آنکھ کھلتی، لیکن وہ تو باپ تھا۔ اپنے بیٹے کی ہائے سن کر تڑپ اٹھا تھا، اپنے بیٹے کے چہرے پر جیسے اس نے ہاتھ رکھنا چاہا۔ نور نے عمر کو اور بھی اپنے قریب کیا تھا، اور وہ بے ساختہ شاویز کا ہاتھ اس کے سینے پر جا ٹکرایا۔ نور کی آنکھ کھلی، تب تک شاویز اپنا ہاتھ پیچھے کر چکا تھا۔ شاویز کو یوں کمرے میں دیکھ کر نور کو حیرت ہوئی تھی، وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شاویز بری طرح سے گھبرایا تھا، وہ تو یہی سوچ رہا تھا کہ نور کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر چلا جائے گا، لیکن وہ اٹھ چکی تھی۔ کہنے کی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگا نہیں کچھ نہیں، وہ میں عمر کو دیکھنے آیا تھا، اسے بخار ہے۔ جب نور نے عمر کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو وہ واقعی تپ رہا تھا۔ کہنے لگی آپ پریشان نہ ہوں، میرے پاس بچوں کی کچھ میڈیسن موجود ہیں، میں اسے دے دیتی ہوں۔ یہ سن کر وہ اس کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ صبح جب عمر کی آنکھ کھلی تو ڈیڈی ڈیڈی کہہ رہا تھا۔ بخار بھی قدرے کم تھا، لیکن نور کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا باپ گیا کہاں۔ کچھ دیر بعد ہی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ نور نے دروازہ کھولا تو شاویز تھا، کچھ بسکٹس ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، ناشتہ لے کر آیا تھا، ساتھ میں چائے کے کپ تھے۔ کہنے لگا آپ کا بہت شکریہ، آپ نے رات بھر میرے بیٹے کا خیال رکھا، پھر سے پتہ نہیں کہاں سے میڈیسن بھی لا کر دی۔ وہ کہنے لگا یہ لے لیجئے، میں صبح بھی 1-2 ہوٹل میں گیا تھا، لیکن مجھے کمرہ نہیں ملا۔ نور کہنے لگی جب تک آپ کو کمرہ نہیں مل جاتا آپ اسی کمرے میں آ جایا کریں۔ اب وہ چائے پیتے ہوئے شاویز کو کہہ رہی تھی۔ کہنے لگا نہیں، آپ کا یہی بہت بڑا احسان ہے کہ آپ میرے بیٹے کو رکھ رہی ہیں، اس کا خیال رکھ رہی ہیں، میں مینیج کر لوں گا۔ پھر پوچھنے لگا کہ آپ اکیلی آئی ہیں؟ کہنے لگی کہ وہ جاب کرتی ہیں اور یہاں پر اس کا کام ختم ہو چکا ہے، جیسے ہی برف باری کا راستہ کھلے گا تو وہ واپس چلی جائے گی۔ پھر وہ شاویز سے پوچھنے لگی کہ آپ کی وائف کہاں ہے؟ اکیلے چھوٹے سے بیٹے کو لے کر مری کیوں آ گئے اور پھر یہاں پر آ کر بری طرح سے پھنس بھی گئے؟ وہ کہنے لگا زندہ نہیں، اس کا انتقال ہو چکا ہے اور میں یہاں پر ایک بہت ضروری کام سے آیا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اس طرح سے پھنس جاؤں گا۔ میری گاڑی مکمل طور پر برف سے پھنس چکی ہے،
میں جیسے ہی گاڑی سے اپنے بیٹے کو نکال کر اس ہوٹل تک پہنچا ہوں وہ میں ہی جانتا ہوں، یہاں تو پانی تک کوئی پوچھنے کو تیار نہیں ہے۔ کتنے ہی لوگوں کی میں نے منت کی لیکن صرف آپ نے میرے بیٹے کو رکھا۔ آپ بہت اچھی ہیں نور۔ نور نے کوئی جواب نہیں دیا، کہنے لگی آپ کا بیٹا واقعی بہت پیارا ہے۔ اب عمر کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا، ٹکر ٹکر کبھی شاویز کو دیکھ رہا تھا اور کبھی نور کو۔ ابھی بھی وہ شاویز کی گود میں بیٹھا تھا۔ وہ کہنے لگی بس میں اپنی والدہ کی وجہ سے بے حد پریشان ہوں، ابھی تک ان کو میری خیریت کا علم نہیں ہوا۔ وہ تو بہت پریشان ہوں گی کیونکہ خبریں تو پھیل چکی ہوں گی کہ مری کے کیا حالات ہیں۔ شاویز کہنے لگا ہاں یہ تو ہے، فون کی سروسز واقعی بند ہو چکی ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب واپس آئیں گی۔ اللہ کرے حالات بہتر ہوں تاکہ میں یہاں سے نکلوں۔ شاویز بہت کم عمر کمرے میں آیا تھا، رات کو بھی وہ ہوٹل کے باہر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ ہوٹل کے باہر بینچ لگے ہوئے تھے اور ایک باغیچہ بنا ہوا تھا لیکن اس وقت برف سے بھر چکا تھا۔ اسی بینچ پر اپنا بیگ رکھے سر کے نیچے تکیہ بنائے وہ لیٹ چکا تھا۔ تبھی اس نے نور کو باہر آتے دیکھا۔ وہ ہیلو ہیلو کر رہی تھی، امی امی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بار بار وہ پکار رہی تھی اور موبائل کے سگنل دیکھ رہی تھی۔ شاید تھوڑے تھوڑے سگنل بحال ہوئے تھے، جہاں سے سگنل آ رہے تھے وہ اسی طرف تیز قدموں سے چل رہی تھی۔ شاید عمر سو چکا تھا جو یہ لڑکی باہر آئی، چہرے سے لگ رہا تھا بے حد فکر مند ہے۔ امی میں یہاں پر ٹھیک ہوں، آپ کو میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہیلو ہیلو، وہ بار بار ہیلو ہیلو کہہ رہی تھی، پھر موبائل کو دیکھ رہی تھی۔ جس طرف سروس محسوس ہو رہی تھی اسی طرف چلی جا رہی تھی۔ اس وقت ہوٹل کے باہر کوئی بھی نہیں تھا، بس شاویز ہی بینچ پر لیٹا ہوا تھا۔ جب وہ تیز چلتے ہوئے تقریباً 30-35 قدم آگے جا چکی تھی تبھی تیز ہوا چلی اور درخت کے اوپر شاید برف کا کوئی گولا سا تھا، یہ نہ جانے کیا تھا جو دھڑام سے ادھر ہی گرا جہاں نور کھڑی تھی۔ نیچے شاید برف کا گلیشیئر تھا جو اچانک سے ٹوٹا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے نور اس کے اندر جا چکی تھی۔ ایک دل خراش چیخ تھی جو نکلی تھی۔ شاویز اس کو دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر جیسے اس کے ہوش آیا تھا وہ بھاگتا ہوا نور کے پاس آیا، لیکن وہ نیچے پانی میں ڈھک چکی تھی۔ شاید وہاں کوئی پانی کی نہر تھی یا پھر برف پانی بن چکی تھی اور اوپر برف کا ایک گلیشیئر سا بن چکا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے شیشے کے اندر سے وہ چلائی اور پانی کے بہاؤ کے ساتھ آگے جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر تو جیسے اس کی جان نکلی تھی۔ یک ٹھنڈا پانی تھا جس کے اندر وہ گر چکی تھی۔ وہ بار بار اس برف کے ٹکڑے کو توڑتا ہوا اس کی طرف ہاتھ بڑھانے لگتا، لیکن وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ آگے چلی جاتی۔ وہ بے حد پریشان تھا لیکن پھر بھاگ کر اس نے آگے سے وہ گلیشیئر توڑ دیا۔ جیسے ہی نور آئی اس کی کلائی اس نے مضبوطی سے پکڑی تھی لیکن وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے نور کو بازو سے پکڑ کر باہر نکالا اور برف پر لٹا دیا، لیکن وہ بالکل نیلی پڑ گئی تھی، بالکل بے ہوش تھی۔ یہ دیکھ کر تو جیسے اس کی جان نکلی تھی۔ اس کے رخسار تھپ تھپانے لگا۔ نور 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 کیا ہوا ہے آپ کو؟ پلیز ہوش میں آئے۔ اوپر سے برف باری بڑھنی شروع ہو گئی تھی۔ اس نے نور کو اپنی گود میں اٹھایا اور بھاگتا ہوا ہوٹل کے اندر آیا، لیکن ہوٹل بالکل خالی تھا، یہاں تک کہ ریسیپشن پر کھڑا لڑکا بھی اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ سردی کی شدت بھی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور اوپر سے یہ برف باری کسی مصیبت کی طرح بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ وہ جلدی سے نور کے کمرے میں اس کو لے کر آیا، اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ عمر بے خبر سو رہا تھا، اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر مسلنے لگا تاکہ اس کا باڈی ٹیمپریچر نارمل ہو سکے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس کو مدد کے لیے پکارے، کیا کرے، کہاں لے کر جائے اس لڑکی کو۔ وہ بالکل بے سد تھی۔ اس نے جلدی سے آتش دان کی لکڑیاں کو جلانا شروع کیا، لیکن برف جس قدر اوپر پڑ چکی تھی اب نہیں جل رہی تھی۔ اس نے ڈبل رضائی اس کے اوپر دی تھی لیکن کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ اس سے کچھ نہیں لگتی تھی لیکن اس وقت زندگی اور موت کے دوراہے پر کھڑی تھی۔ وہ کبھی اس کے ہاتھ مسلتا، کبھی اس کے چہرے کو تھپ تھپاتا، لیکن اس کے ہونٹ نیلے ہو رہے تھے، لگ رہا تھا وہ بچ نہیں پائے گی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ پہلے تو اس نے آنکھیں بند کی اور نور کے کپڑے اتارے، سامنے بیگ سے اس کے کپڑے نکالے اور رضائی کے اندر سے ہی ہاتھ ڈالے انداز سے اسے کپڑے بدلوائے تھے۔ اس کے وجود کو چھوتے ہی کچھ ہونے سا لگا تھا، خود بھی پسینے سے شرابور ہو چکا تھا کیونکہ وہ لڑکی اس کی کچھ نہیں لگتی تھی، بے ہوش تھی، برف کی مانند ٹھنڈی تھی۔ جلدی سے سامنے رکھی الیکٹرک کیٹل میں پانی گرم کیا اور چمچ سے اسے پلانے لگا تاکہ شاید اس کی حالت میں سدھار آئے، لیکن جب کچھ بھی نہیں بن پائی تو پھر اپنی شرٹ اتار کر اس نے ایک طرف رکھ دی اور نور کی رضائی میں گھس گیا اور اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ اسے اپنے وجود کی گرمی دینے لگا۔ 15 منٹ تک اس کے وجود کو حدت پہنچانے کی کوشش کرتا رہا۔ اب لگ رہا تھا جیسے اس کا سانس ٹھیک سے آ رہا ہے یا وہ کچھ نارمل ہونے لگی ہے، لیکن اب بھی وہ بے ہوش تھی، مگر اسے دیکھ کر شاویز اپنے ہوش ضرور کھونے لگا تھا۔ اس کی قربت میں پتہ نہیں چلا کہ کب اسے بچاتے بچاتے وہ اس کے ساتھ ساری حدیں پار کرتا چلا گیا۔ نہ دل اسے چھوڑنے کو تیار تھا، نہ دماغ نے بر وقت ٹوکا۔ اس لڑکی کی رعنائیوں میں وہ پاگل سا ہونے لگا تھا۔ وہ لڑکی ابھی بھی بے ہوش تھی لیکن اب ٹھیک سے سانس لے رہی تھی، ہل جل بھی رہی تھی لیکن ہوش سے غافل تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں شاویز کے سینے میں اس کی زندگی کی نوید سنا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے اثرات دیکھ کر یکدم جیسے وہ اپنے حواسوں میں آیا تھا، یکدم نور سے پیچھے ہٹا تھا اور بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ابھی بھی بے ہوش تھی لیکن لگ رہا تھا جلدی ہوش میں آ جائے گی۔ جو کچھ وہ اسے بچاتے بچاتے کر چکا تھا اس کا احساس ہی سہانے روح تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل چکا تھا۔ پوری رات برف باری ہوتی رہی لیکن اب بند ہو چکی تھی
اور وہ پریشان تھا کہ یہ کیا کر بیٹھا، اگر اس لڑکی کو پتہ چل گیا تو کیا کرے گا، کیا جواب دے گا۔ اس لڑکی کو جب کسی نے اس کی مدد نہیں کی تھی تو اس نے اس کے بیٹے کو سنبھالا تھا، اسے پناہ دی تھی، اور اس کے ساتھ اس نے یہ سب کچھ کر دیا۔ اپنے اندر اتنا شرمندہ تھا کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے نور کا سامنا کرے۔ کافی دیر باہر کھڑا سگریٹ پیتا رہا، خود کو کوستا رہا۔ یہ نازک لمحوں میں اسے خود پر کنٹرول کرنا چاہیے تھا۔ وہ کیوں بہک گیا؟ دن نکل آیا تھا۔ 4 دن بعد سورج کی روشنی مری کے مکینوں کو نظر آئی، اور ساتھ میں یہ خوشخبری بھی ملی کہ مزید برف باری نہیں ہوگی۔ راستوں کو صاف کیا جا رہا ہے۔ سوچ رہا تھا کاش یہ سب کچھ ایک دن پہلے ہو جاتا، یا نور کے ساتھ وہ سب کچھ نہ ہوتا جو یہ کچھ میں نے اس کے ساتھ کر دیا وہ نہ ہوا ہوتا۔ لیکن سب کچھ ہو چکا تھا۔ وہ کمرے میں جانے کی ہمت نہیں رکھ پا رہا تھا، لیکن عمر کا بھی خیال آنے لگا۔ سوچنے لگا کہ نور سے معافی مانگ لے گا، اور اگر اس کی شادی کسی سے نہیں ہوئی تو وہ اس سے شادی کر لے گا، اور اسے برا بھلا کہے گی تو وہ سن لے گا۔ جیسے ہی کمرے میں گیا تو وہ دونوں اٹھ چکے تھے۔ نور اپنا سر پکڑے بیٹھی تھی۔ شاویز کو دیکھ کر کہنے لگی، میں یہاں کیسے آئی؟ وہ میرا موبائل بار بار اپنا سر پکڑ رہی تھی۔ کہنے لگی، میں شاید گر گئی تھی، میں نے آپ کو دیکھا تھا، آپ مجھے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ کہتی ہوئی وہ اپنا سر پکڑنے لگی۔ شاویز کی تو جیسے جان نکلی تھی، پتہ نہیں اسے کیا یاد آیا تھا۔ کہنے لگی، کچھ یاد نہیں آ رہا۔ شاویز کہنے لگا، ہاں آپ بے ہوش ہو گئی تھی، اسی لیے آپ کو کچھ یاد نہیں۔ اسی وقت عمر بھی اٹھ گیا تو نور عمر سے باتیں کرنے لگی۔ کہنے لگی، شاویز آپ کا بیٹا بہت اچھا ہے، بہت پیارا تھا، اور آپ بھی بہت اچھے ہیں، بہت شکریہ میری جان بچانے کا۔ وہ شکریہ کر رہی تھی، یعنی کہ اسے کچھ یاد نہیں تھا کہ رات بھر اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ کہنے لگی، جسم بہت ٹوٹ رہا ہے، بہت درد ہو رہا ہے۔ کہنے لگا، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ ہمت مجتمع کر رہا تھا کہ سچ نور کو بتا دے، پھر جو سزا وہ دے گی وہ کاٹ لے گا، کیونکہ وہ اس کا مجرم بن چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ نور کچھ کہتی دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو آفس کے کچھ ورکر تھے۔ کہنے لگے، نور راستہ صاف ہو چکا، آپ 15 منٹ میں پیکنگ کر لیں، ہم لوگ نکلیں گے۔ وہ کہنے لگی، سچی شکر ہے۔ فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ شاویز جو اب تک ہمت مجتمع کر رہا تھا چپ ہو گیا۔ نور الماری سے اپنے کپڑے نکال کر بیگ میں رکھنے لگی۔ اسے تو یہ تھا کہ احساس نہیں تھا کہ اس کے کپڑے تبدیل ہو چکے ہیں، بلکہ وہ بھی مکمل تبدیل ہو چکی ہے، لڑکی نہیں رہی۔ کہنے لگی، شکر ہے راستہ کھل گیا۔ شاویز کہنے لگا، آپ کس شہر سے آئی ہیں؟ کہنے لگی، میری تو بہت لمبی مسافت ہے، میں لاہور سے آئی ہوں، بس اب گھر جاؤں گی اور نوکری کو خیر آباد کہہ دوں گی۔ وہ کہنے لگا، کیوں؟ نور کہنے لگی، اس لیے کہ اگلے مہینے میری شادی ہے، اور میرا منگیتر اس معاملے میں بہت کنزرویٹو ہے، کہتا ہے شادی کے بعد جاب نہیں کرنے دوں گا۔ یہ سن کر شاویز کے ہوش اڑے تھے۔ اپنی کمپنی کا نام وہ بتا چکی تھی۔ اس کے بعد کہنے لگی، آپ جب تک یہاں ہیں اس کمرے کو یوز کر لیجیے گا، میں نیچے کاؤنٹر پر کہہ دوں گی۔ شاویز کے پاس تو کچھ کہنے کے لیے بچا ہی نہیں تھا۔ وہ لڑکی جا چکی تھی، اور شاویز سوچتا رہا کہ کیا جو کچھ ان کے بیچ ہوا اسے ایک حادثہ سمجھ کر بھول جائیں، یا پھر اس لڑکی کو سچ بتا دے۔ بہرحال وہ عمر کو لے کر اپنی گاڑی کے پاس چلا گیا۔ اس کی گاڑی سے برف ہٹ چکی تھی، راستے کافی حد تک صاف ہو چکے تھے، اس لیے وہ بھی واپس اسلام آباد جا چکا تھا، لیکن بے چینی عروج پر تھی۔ شاویز کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیوں بے چین۔ بار بار آنکھوں کے سامنے نور کا چہرہ نظر آنے لگتا، اس کے ساتھ بتایا ہوا وقت یاد آنے لگتا، اس کی سانسوں کی خوشبو اپنی سانسوں میں محسوس ہونے لگتی، اپنے اندر میں اس کی دھڑکنیں سنائی دینے لگیں۔ کیا کچھ نہیں ہوا تھا اس رات؟ اس کی قربت میں کھو کر بھول گیا تھا کہ وہ اس کی نہیں لگتی، اس کے لیے محرم نہیں ہے۔ اپنی حدت دینے کے چکر میں وہ اس کا کیا کچھ لے چکا تھا۔ اب اس کا یہ حال ہوتا تو وہ بے چینی سے اٹھ کر بیٹھ جاتا، تنفس پوری طرح سے چلانے لگتا۔ ایک رات ہی شاویز کا چین چرا چکی تھی۔ اسے اپنے کیے پر اس قدر افسوس تھا کہ بیان سے باہر تھا، اسی لیے وہ لاہور چلا گیا۔ اس کی کمپنی سے پتہ چلا کہ وہ کمپنی چھوڑ گئی ہے۔ وہیں سے بڑی مشکل سے اس نے اس کا ایڈریس لیا، لیکن جب اس کے گھر پہنچا تو پورے گھر پر برقی کمکمے لگے ہوئے تھے۔ پڑوس سے پتہ چلا اس کی شادی ہے۔ یہ سن کر چپ سا ہو گیا، کیسے اسے سچ بتائے اور وہ کیوں اسے معاف کرے۔ اس کی اس قسم کی زیادتی کے بدلے میں اس سے شادی کرے گی، اسے اپنائے گی۔ جو کچھ اس نے کیا تھا وہ معافی کے قابل تو نہیں تھا۔ بے شک اس کی نیت ایسی نہیں تھی، اس کو بچانا چاہتا تھا، لیکن جس قدر اس کے قریب ہو چکا تھا، بے خودی اس کے سر پر سوار ہو چکی تھی کہ ہوش ہی نہیں رہا۔ جب ہوش آئی تو پچھتاوے کی آگ اس کے اندر آ چکی تھی۔ وہیں سے الٹے قدم واپس لوٹ گیا، اور یہی دعا کی کہ کاش اس کے شوہر کو اس بات کا علم نہ ہو۔ واپس آ کر وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ وقت گزرنے لگا۔ وہ اسلام آباد میں اپنی کمپنی میں کام کرتا تھا۔ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، گھر میں ہر چیز موجود تھی۔ ایک چھوٹا سا بنگلہ تھا جہاں وہ رہتا تھا۔ بیوی سے محبت بہت زیادہ کی تھی، لیکن اس کا ساتھ بہت مختصر نکلا۔ رابیل اس کی کزن بھی تھی اور بچپن کی منگیتر بھی، اسی لیے بچپن سے اس کو چاہا تھا، لیکن شادی کے بعد جب عمر پیدا ہوا تو اس کا ساتھ رابیل سے چھوٹ گیا تھا۔ اس وقت اسے لگتا تھا کہ اس کی زندگی میں اندھیرا چھا گیا۔ اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے وہ بہت رویا تھا۔ سب لوگوں نے مشورہ دیا کہ دوسری شادی کر لے، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے کی پرورش کوئی سوتیلی ماں کرے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ رابیل کے دیے ہوئے تحفے کے ساتھ زیادتی ہو جائے، اسی لیے دوسری شادی کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک والدہ تھیں جو 1 سال پہلے انتقال کر چکی تھیں۔ یہی دل میں امید لگائے کہ کاش شاویز دوبارہ سے گھر بسا لے۔
لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ جب تک شاویز آفس میں ہوتا کبھی تو عمر کو ساتھ لے جاتا تھا، اسے اپنے آفس میں اپنے ساتھ بٹھا لیتا اور کبھی گھر پر ان کے پاس چھوڑ دیتا، لیکن عمر اس کے بغیر زیادہ دیر تک رہتا نہیں تھا۔ جب وہ گھر پر ہوتا تو شاویز عمر کا پوچھنے کے لیے کئی بار کال کرتا تھا، کئی بار گھر پر فون کر کے پوچھتا تھا، عمر رو تو نہیں رہا، مجھے یاد تو نہیں کر رہا؟ لیکن اب ایک اور عجیب سی الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ نور کے بارے میں بھی سوچنے لگا تھا، پھر خود کو کام میں مصروف کر لیا، مگر جیسے ہی رات ہوتی نور کا چہرہ آنکھوں میں آ جاتا۔ وہ اپنی خود کی کیفیت سے ہی پریشان ہو گیا تھا، پتہ نہیں وہ کیوں سے نظر آتی تھی، شاید اس سے محبت کر بیٹھا تھا، لیکن لا حاصل محبت تھی۔ بہرحال 1 سال بیت گیا تھا، اس نے خود کو کام میں مصروف کر لیا تھا۔ عمر اب اسکول جانے لگا تھا۔ ایک بار اس کا آرکیٹیکچر جاب چھوڑ کر جا چکا تھا اور اسے ارجنٹ ایک آرکیٹیکچر کی ضرورت تھی۔ اس نے انٹرویو کے لیے بہت سے لوگوں کو بلایا تھا، سب کے انٹرویو لے چکا تھا۔ جب ایک آخری لڑکی اس کے آفس میں داخل ہوئی، جیسے ہی اس نے کہا میں آئی کم ان، اور لڑکی اس کے سامنے آئی تو دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر پتھر کے ہوئے تھے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ نور تھی، جس کی آنکھوں میں اس کے لیے نفرت نظر آ رہی تھی۔ نور کو دیکھ کر وہ بے یقینی سے اپنی ریوالونگ چیئر سے کھڑا ہوا تھا۔ کہنے لگا نور۔ یہ سنتے ہی نور اس کے آفس کا دروازہ غصے سے بند کر چکی تھی، تیز قدموں سے اس کے پاس آئی اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ کہنے لگی تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا، میری زندگی تباہ کر کے رکھ دی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم کبھی مجھے یوں بھی مل سکتے ہو۔ یہ سن کر شاویز کے ہوش اڑے تھے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ 1 سال بعد نور سے اس کی اس طرح سے ملاقات ہوگی کہ وہ اس کی سچائی جان چکی ہوگی۔ وہ کہنے لگا نور میری بات سنو، لیکن ایک زوردار تھپڑ تھا جو نور نے اس کے منہ پر مارا تھا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کہنے لگی تم ہوتے کون تھے مجھے برباد کرنے والے؟ تم نے میری زندگی کو ایک سزا بنا کر رکھ دیا۔ میں نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ میری سب سے بڑی غلطی کیا تھی کہ میں نے اس وقت تمہارے بیٹے کو سہارا دیا جب کوئی بھی اسے اپنے کمرے میں سلانے کے لیے تیار نہیں تھا؟ کیا اس بات کی سزا دی تھی تم نے مجھے؟ بتاؤ نا کیوں کیا تھا تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ؟ اس کا گریبان پکڑے جھنجھوڑ رہی تھی، ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی۔ جیسے ہی شاویز نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے، اس نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا تھا۔ وہ دوبارہ سے اپنی ریوالونگ چیئر پر جا بیٹھا تھا۔ کہنے لگی مجھے شدید نفرت ہے تم سے، شدید نفرت کرتی ہوں تم سے اور تمہارے اس بچے سے جو تمہارے گناہ کی نشانی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس آفس سے نکل چکی تھی اور شاویز کے تو جیسے سر پر کوئی دھماکہ پھٹا تھا۔ اس کا مطلب اس کی شادی نہیں ہوئی تھی اور وہ میرے بچے کی ماں۔ اوہ مائی گاڈ! وہ جلدی سے اپنی کرسی سے اٹھا اور آفس کا دروازہ کھول کر باہر آیا تھا۔ تب تک وہ شاید جا چکی تھی۔ وہ تیزی سے اپنی بلڈنگ سے نیچے اترا تھا۔ اس وقت تک وہ رکشے میں بیٹھ چکی تھی۔ شاویز بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا، لیکن رکشہ جا چکا تھا۔ وہیں پیچھے سے جانے والے رکشے کو روک کر شاویز بیٹھا تھا۔ کہنے لگا یہ آگے جانے والے رکشے کا پیچھا کرو پلیز جلدی۔ اور رکشے والا اسی رکشے کی تقلید میں چلنے لگا۔ ایک اپارٹمنٹ کے سامنے وہ رکشہ رکا۔ نور روتے ہوئے وہاں سے باہر نکلی، رکشے والے کو کرایہ دیا اور اندر چلی گئی۔ شاویز اس کے پیچھے گیا تھا۔ وہ دوسری منزل پر جا کر رکی تھی اور وہیں پر ایک فلیٹ کے اندر جانے لگی۔ جب وہ تیز قدم بڑھاتا اس کے پاس آیا تھا، کہنے لگا نور پلیز میری بات سنو۔ وہ کہنے لگی مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ نور ڈول بیل بجائے جا رہی تھی جب اس کی والدہ نے دروازہ کھولا۔ نور کے ساتھ ایک نوجوان کو دیکھ کر حیران ہوں۔ کہنے لگی بیٹا یہ کون ہے؟ نور نے کوئی جواب نہیں دیا اور گھر کے اندر چلی گئی۔ شاویز سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اپنا کیا تعارف کروائے، کہ ان کی بیٹی کا قصوروار ہے، وہ گنہگار ہے۔ اس سے پہلے کہ کچھ کہتا، نور ایک چھوٹا سا بچہ لے کر آئی جو محض 2 مہینے کا تھا اور شاویز کی گود میں ڈال دیا۔ کہنے لگی سنبھالو اپنا گناہ اور چلے جاؤ یہاں سے۔ یہ سنتے ہی اس کی والدہ کا رنگ متغیر ہوا تھا۔ نور اندر جا چکی تھی۔ بچے کو دیکھ کر شاویز کو لگا کہ وہ اسی کا دوسرا روپ ہے، ہو بہو شاویز جیسا تھا۔ نور کی والدہ نے شاویز کو نفرت سے دیکھا اور کہنے لگی کیا بگاڑا تھا میری بیٹی نے تمہارا جو تم نے اس کی زندگی برباد کر دی؟ تمہیں پتہ ہے کہ کتنی بدنامی برداشت کی ہے ہم لوگوں نے؟ تمہیں اپنی غلطی کا ذرا بھی احساس نہیں ہوا تھا؟ شاویز کہنے لگا کیا میں اندر آ کر بات کر سکتا ہوں؟ اس کی والدہ کہنے لگی بات کرنے کی لیے کیا وجہ ہے؟ تم نے میری بچی کی زندگی برباد کر دی، اس کا رشتہ ٹوٹ گیا، اس کی بارات واپس چلے گئی، ہم نے شہر چھوڑ دیا بدنامی سے بچنے کے لیے۔ میری بچی در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ تمہارے اس گناہ کو ختم بھی کرنا چاہا لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا۔ ہم کس اذیت سے گزرے ہیں تمہیں اندازہ ہے اس بات کا؟ اس کی والدہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے اندازہ ہوتا کہ اس کی وجہ سے نور کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تو وہ کبھی واپس نہ آتا۔ اگر آپ کو لگے کہ میرا قصور ہے تو وہ جو سزا دے گی میں بھگتنے کو تیار ہوں۔ مجھے سزائے موت دے گی، مجھے قبول ہے۔ اس کی بھی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ نور کی والدہ نے اسے اندر آنے کی جگہ دی اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ آہستہ آہستہ ہر بات اس کی والدہ کو بتا دی کہ اگر اس رات اس کے قریب نہ ہوتا تو شاید نور مر جاتے۔ اس نے جو کچھ کیا وہ مجبوری میں کیا، نور کی جان بچانے کے لیے کیا۔ اس کی والدہ یہ سب کچھ سن کر چپ ہو گئی۔ کہنے لگی شادی سے چند روز پہلے نور کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ جب میں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تو جو کچھ اس ڈاکٹر نے کہا ہمارے ہوش اڑ کر رہ گئے تھے۔ میں نے تو اپنی بیٹی کو بہت مارا کہ بتاؤ
اس نے یہ گناہ کیوں کیا؟ لیکن وہ رو رو کر کہتی رہی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا، ڈاکٹر جھوٹ بول رہی ہے۔ کئی ہسپتالوں میں میں نے اپنی بیٹی کا ٹیسٹ کروایا لیکن رپورٹ ایک ہی تھی۔ اس نے قسم کھائی تو مجھے یقین ہوا، لیکن اسے کچھ یاد نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا، اور تم تو اس کے گمان میں بھی نہیں تھے۔ شادی سے ایک دن پہلے اس کا منگیتر اسے ہاسپٹل میں دیکھ چکا تھا اور لیڈی ڈاکٹر سے پوچھ بھی چکا تھا کہ وہ ہاسپٹل میں کیوں آئی تھی۔ ہم تو یہ بچہ ضائع کروانا چاہتے تھے لیکن ڈاکٹر انکار کر چکا تھا۔ ادھر اس کا منگیتر بھی سچ جان چکا تھا، اسی لیے بارات لانے سے انکار کر کے چلا گیا۔ محلے میں ہماری بدنامی ہونے لگی، اسی لیے نور نے وہ شہر ہی چھوڑ دی۔ ہم اسلام آباد میں یہاں آ گئے اس بچے کو ضائع کروا دیں، لیکن شاید اسے دنیا میں آنا تھا، لیکن جب سے یہ دنیا میں آیا ہے نور نے اسے ہاتھ نہیں لگایا۔ اسے تو صرف میں پال رہی۔ آج وہ انٹرویو پر گئی تھی کیونکہ جتنی جمع پونجی تھی ہم سب کھا چکے ہیں، سب کچھ ختم ہو چکا۔ ان اپنے بچے کو یہاں سے لے جاؤ۔ وہ کہنے لگا میں نور سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میری وجہ سے اس کی زندگی اس دوراہے پر پہنچی ہے تو میں ہی اسے عزت بھی دوں گا اور خوشیاں بھی۔ یہ سن کر اس کی والدہ کچھ دیر شاویز کو دیکھتی رہی، پھر وہ کہنے لگا میں نے جو کچھ کیا جان بوجھ کر نہیں کیا، بس نور کی جان بچانے کے چکر میں کیا اور پتہ نہیں کیسے بہک گیا۔ آپ پلیز نور کو نکاح کے لیے راضی کریں، میں اسے پوری عزت دوں گا، اسے ذرا بھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ جو کچھ اس نے برداشت کیا ہے میں اس کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی والدہ کہنے لگی میں نور سے بات کروں گی، لیکن وہ شاید اندر کھڑی سن رہی تھی۔ دروازہ کھول کر باہر آئی اور کہنے لگی مجھے اس شخص کی شکل سے بھی نفرت ہے، اس کی جھوٹی کہانیوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا، میں مر جاؤں گی لیکن اس کے ساتھ نکاح نہیں کروں گی۔ اسے کہیں کہ یہاں سے اپنا بچہ لے کر چلا جائے، لیکن وہ نور کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا تمہیں سزا دینی ہے، میں تیار ہوں سزا بھگتنے کے لیے، لیکن خدا کے لیے خود کو سزا مت دو، میں تمہیں عزت دینے کے لیے تیار ہوں، پلیز نکاح سے انکار مت کرو۔ لیکن اس نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ بار بار دروازہ بجاتا رہا، کہنے لگا منہ میں دل پھر آؤں گا اور تب تک آتا رہوں گا جب تک کہ تم مان نہیں جاتی۔ اپنے بیٹے کو لے کر واپس جا چکا تھا، اپنے آپ پر نئے سرے سے افسوس ہوا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی وجہ سے ایک لڑکی کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس نے کبھی ایسا نہیں چاہا تھا، لیکن پتہ نہیں یہ سب کیسے ہو گیا۔ عمر پوچھنے لگا ڈیڈ یہ منا کون ہے؟ شاویز کہنے لگا تمہارا بھائی۔ اگلے روز جب وہ نور کے گھر گیا تو نور کی والدہ نے دروازہ کھول دیا اور کہنے لگی میں نے بڑی مشکل سے اپنی بیٹی کو راضی کیا ہے، اسے قسمیں اور وعدے دے کر۔ میں نہیں چاہتی کہ وقت ضائع کیا جائے، تم آدھے گھنٹے کے اندر اندر نکاح کا انتظام کرو۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر شاویز کا نکاح نور سے ہو چکا تھا۔ بڑی سادگی میں نور باہر آئی تھی، ایک سادہ سا لباس پہنے، بنا میک اپ کے۔ جیسے ہی شاویز نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس نے بری طرح سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گیا، آگے چلنے لگا۔ وہ اس کے پیچھے چل رہی تھی، ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی۔ نیچے اس کی گاڑی کھڑی تھی، اس نے فرنٹ ڈور نور کے لیے کھولا، لیکن وہ پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ بڑی مشکل سے سفر طے ہوا۔ جیسے ہی شاویز کے بنگلے کا دروازہ کھلا اس نے گاڑی اندر پورچ میں کھڑی کی تو نور نیچے اتر گئی۔ چوکیدار اور ملازمین اسے دیکھ کر حیران تھے، کہنے لگے صاحب جی یہ کون ہے، کوئی مہمان ہے کیا؟ شاویز کہنے لگا نہیں یہ میری بیوی ہے۔ ملازمین حیرت سے نور کو اور شاویز کو دیکھ رہے تھے۔ اندر جاتے ہی لاؤنج میں جب دیکھا تو آیا نے چھوٹے بچے کو پکڑ رکھا تھا اور فیڈر پلا رہی تھی۔ عمر اپنے کھلونے سے کھیل رہا تھا، اپنے باپ کو دیکھ کر ڈیڈ ڈیڈ کہتا ہوا اس کے ساتھ لگ گیا۔ اس نے عمر کو پیار کیا، گود میں بھر لیا، کہنے لگا ڈیڈ یہ کون ہے؟ شاویز نے کہا تمہاری ممی ہے۔ وہ خوش ہو گیا، کہنے لگا واو میری ممی بھی آ گئی، ہماری فیملی تو کمپلیٹ ہو گئی۔ لیکن نور نے بڑی نفرت سے عمر کو دیکھا تھا۔ پھر شاویز سے کہنے کی میرا کمرہ کون سا ہے؟ اس نے اپنے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بڑی خاموشی سے وہاں چلی گئی۔ آیا کہنے کی یہ لڑکی کون ہے؟ کہنے لگا میری بیوی ہے، میں نے ابھی نکاح کیا ہے۔ وہ خوش ہو گئی، کہنے کی بڑی سادگی سے نکاح کر لیا آپ نے، ہمیں بتایا ہوتا تو ہم بیگم صاحبہ کو بہت اچھے سے تیار کرتے۔ وہ کہنے لگا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر چھوٹے بیٹے کو گود میں اٹھایا، کہنے لگا یہ تو سو گیا ہے۔ وہ کہنے لگی ہاں یہ سو چکا ہے، میں اسے کمرے میں کوٹ میں لٹا دیتا ہوں، آپ عمر کو کھانا کھلا دیں۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے صاحب جی، میں اسے کھانا کھلا کر پھر چلی جاؤں گی، اور ویسے بھی اب تو آپ کی بیوی آ گئی ہیں تو میں رات دیر تک یہاں نہیں رکوں گی، ویسے بھی میں آپ سے کہہ چکی ہوں کہ مجھے رات کو جلدی جانا ہوتا ہے۔ شاویز نے کہا چلیں ٹھیک ہے، اب عمر کو کھانا کھلا دیں۔ یہ کہتے ہوئے جیسے ہی وہ کمرے میں آیا نور اسے دیکھ کر فوراً سے بیڈ سے کھڑی ہو گئی، اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا کہنے لگی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، کیوں آئے ہیں یہاں؟ کہنے لگا نور یہ ہم دونوں کا کمرہ۔ وہ کہنے لگی پلیز مجھے ایک کمرہ ایسا چاہیے جہاں میں اکیلی رہ سکوں، میں نے یہ نکاح صرف اپنی ماں کی وجہ سے کیا ہے، بدنامی سے بچنے کی وجہ سے کیا ہے، مجھے آپ سے نفرت ہے اور آپ کے بچوں سے۔ یہ مت سمجھے گا کہ میں آپ کی بیوی بن کر آپ کے گھر میں رہوں گی یا آپ کے بچوں کی ماں بنوں گی۔ آپ نے کہا تھا نا کہ آپ کو سزا چاہیے، تو یہ آپ کی سزا ہے، مجھ سے کوئی امید مت رکھیے گا اور مجھے ایسے کمرے کا بتائیں جہاں میں اکیلی رہ سکوں۔ وہ بڑے غصے سے بات کر رہی تھی۔ شاویز کہنے کا اچھا ٹھیک ہے، پھر اسے باہر لے آیا، ایک گیسٹ روم کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگا آپ وہاں رہ سکتی ہیں، آپ کو کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ کہنے لگی بہت شکریہ۔ بڑے غصے سے وہ کمرے کے اندر گئی تھی اور دروازہ بند کر دیا۔ عمر نے جب کھانا کھایا تو کہنے لگا ڈیڈ مجھے ممی کے پاس ہونا ہے۔ عمر کہنے لگا نہیں،
आपकी मम्मी थकी हुई हैं, आप मेरे साथ सोएं। और वैसे भी डैड को उमर के बगैर तो नींद नहीं आती। छोटे बेटे का नाम उसने हुज़ैफा रखा था। दोनों बच्चों के साथ वो अपने कमरे में जाकर लेट गया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। जानता था कि वो बहुत नाराज़ है और उसे नाराज़ होना भी चाहिए, क्योंकि जो कुछ उसने नूर के साथ किया था वो कोई छोटी बात तो नहीं थी। एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात थी। उसे लगा वक्त गुजरने के साथ साथ नूर ठीक हो जाएगी, लेकिन शायद ये उसकी गलत फहमी थी। वो ना तो उमर से बात करती थी और ना छोटे बच्चे को हाथ लगाती थी और ना ही घर का कोई काम करती थी। ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजारती थी। उमर को कभी उसके पास जाता भी तो उसे डांट कर कमरे से बाहर निकाल देती। कुछ दिन तो शावेज़ ने खामोशी से ये सब बर्दाश्त किया, फिर नूर से कुछ नहीं कहा। कई बार उसे कह चुका था कि वो उसे दिल से माफ़ कर दे, ज़िंदगी को मुश्किल ना बना। वो चाहे तो ज़िंदगी को आसान कर सकती है। ये भी सोच सकती है कि ये कुछ शायद किस्मत में था। उसकी नीयत उसे सिर्फ बचाने की थी और उसे बचा ही रहा था, लेकिन फरिश्ता तो नहीं था। हो गई गलती, उसकी सज़ा देनी ही है तो सिर्फ उसे ही दे। इन दोनों मासूम बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है। अगर वो इनसे प्यार नहीं कर सकती तो नफ़रत भी ना करे। लेकिन नूर उसे किसी बात का कोई जवाब ही नहीं देती थी। और रात को सिगरेट पी पी कर अपना दिल जला रहा था। जब उसे लगा किचन में कुछ आहटें सी हो रही हैं, वो सिगरेट बुझाता हुआ किचन में आ गया। नूर अपने लिए चाय बना रही थी। उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसके खुले बालों को देखकर दिल मचला था। बीवी बनकर भी वो उससे इम्तिहान ले रही थी। 1 साल उसने उस लड़की को शिद्दत से चाहा था कि चाहा उसे अपने अंदर समेट ले, मगर जानता था कि इस वक्त झांसी की रानी बनी हुई, हाथ भी नहीं लगाने देगी। नूर शावेज़ ने उसे बड़े प्यार से पुकारा। वो बुरी तरह से चौंकी थी। फिर जब पलट कर देखा तो माथे पर बल डाल लिए। आप यहाँ क्यों आए हैं? नूर का बेलचक लहजा सुनकर कहने लगा, तुम चाहो तो मुझे दिल से जल्दी भी माफ़ कर सकती हो। उसने फिर से माज़रत ख़ाहाना अंदाज में कहा था, लेकिन मुझे माफ़ नहीं करना। वो चाय कप में डाल चुकी थी। नूर, तुम इस वक्त बर्फ़ की वजह से बिल्कुल नीली पड़ चुकी थी। ऐसा कोई तरीका नहीं था तुम्हें बचाने का। मैं सब कह रहा हूँ, प्लीज़ मुझे भी तो समझने की कोशिश करो। जैसा आपने मुझे बचाया है बेहतर था मर जाने देते। हटें यहाँ से। वो शावेज़ को अपने सामने खड़ा देखकर बोली, तुम्हें अनजाने में अगर तकलीफ़ दे बैठा था तो अजाला भी कर चुका। तुम्हें माशरे में डर डर की ठोकरें खाने के लिए तो नहीं छोड़ा। क्यों मेरा इम्तिहान लिए जा रही हो? वो बेबसी से बोला था, कोई एहसान नहीं किया आपने मुझ पर। आपको अपना मेरी मजबूरी थी, वरना आपकी शक्ल भी नहीं देखती। वो तल्ख लहजे में बोली थी, कब तक दूर रहोगी? कब तक सज़ा दोगी? वो बेबस हुआ था सारी ज़िंदगी। ये कहकर वो जाने लगी। चाय भी नहीं बनाई। शावेज़ उसके पाँव पकड़ चुका था। मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। मुझे नहीं पता था कि ये एक वाक़या मेरी ज़िंदगी का सुख चैन छीन लेगा। इसे 1 साल में एक लम्हा ऐसा नहीं गुजरा कि तुम्हें मुझे याद ना आई हो। मुझे लगा तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश होगी। अगर पता होता कि ये सब हो रहा है तो खुदा की कसम तुम्हें पहले ही अपना लेता। ये कहते हुए वो उसे खींच कर अपने मज़ीद करीब कर चुका था। वो बुरी तरह से बौखलाई थी। नूर, आई लव यू, वो उसकी आंखों में देख कर बोला था। मेरा हाथ छोड़ें शावेज़, वो चिल्लाई थी। आई लव यू सो मच, वो फिर से मखमूर भरे लहजे से बोला और उसे चेहरे के इस कदर करीब कर चुका था कि नूर की जान लबों तक आई थी। शावेज़, मुझे बात यहीं तक पहुंची थी कि वो उसे अपनी गिरफ्त में लेकर उसके होंठों के अदा होने वाले जुमलों को मुकम्मल होने से रोक चुका था। अपने होंठों को सैराब करना चाहता था, मगर अगले ही लम्हे वो उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेल चुकी थी। आई हेट यू, ये कहकर रोते हुए किचन से बाहर चली गई। वो गहरी सांस लेकर रह गया। कब तक सताओगी मुझे? नूर, इतनी मोहब्बत दूंगा तुम्हें कि मुझसे मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाओगी। ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया था। एक बार जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुआ, वो उमर पर चिल्ला रही थी और वो रोए जा रहा था। कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? नहीं हूँ मैं तुम्हारी मम्मी। खबरदार जो तुमने मुझे मम्मी कहा। शावेज़ माथे पर बल पड़े थे। पता नहीं कैसे जब्त से गुजर रहा था। आज तक कभी उसने अपने बेटे को ऊंची आवाज़ में डांटा तक नहीं था, लेकिन नूर का रवैया किस दिल से बर्दाश्त कर रहा था ये वही जानता था। लेकिन जब उसने उमर के रुखसार पर सुर्ख उंगलियों की छाप देखी तो पागल हो गया। फ़ौरन से उसके पास आया, कहने लगा, थप्पड़ किसने मारा है उमर को? इस बार शावेज़ का गुस्सा देखकर नूर पहले तो चुप हो गई। कहने लगी, ये मेरा सामान छेड़ रहा था। कितनी बार कहा है कि ये मेरे कमरे में ना आया करे। उसने नूर का बाजू पकड़ा और उसे अपने सामने खड़ा किया। कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे पर हाथ उठाने की? पहली बार उसने इतने गुस्से में बात की थी। नूर कहने लगी, मेरा बाजू छोड़ें। वो कहने लगा, आज तो मैंने बर्दाश्त कर लिया। आज के बाद अगर तुमने मेरे बच्चों को डांटने और मारने की कोशिश की तो याद रखना मैं सारे लिहाज भूल जाऊंगा। नूर ने अपना बाजू शावेज़ के हाथ से छुड़वाया। कहने लगी, मैं जानती थी
اتنے बाज़र्फ मर्द तुम नहीं हो सकते, तुम एक घटिया इंसान हो। कहने लगा तुम्हें जो कहना है मुझे कह सकती हो, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम मेरा बदला मेरे बच्चों से लो। नूर अपना हाथ छुड़वाकर कमरे में जा चुकी थी, दरवाज़ा भी बंद कर चुकी थी। शावेज़ ने उमर को गोद में भर लिया। वो सिसकियों से रो रहा था। उसे चूमने लगा, प्यार करने लगा, खाना भी अपने हाथ से खिलाया। फिर हुज़ैफ़ा उठकर रोने लगा, उसे भी फीडर बना कर दिया, उसका पैम्पर भी चेंज किया। दोनों बच्चों को संभाल रहा था, एक ऑफिस का थका देने वाला काम, फिर घर आते ही बच्चों की जिम्मेदारी। नूर उसके आने से पहले ही कमरे में चली जाती थी, बाहर आती ही नहीं थी। अभी भी वो अपना जी चला रहा था। अगर हालात के पेश नज़र उससे गलती हो ही चुकी थी तो माफ़िया भी तो मांग रहा था, वरना लोग तो भूल जाते हैं और पलट कर देखते तक नहीं। लेकिन वो उसके पीछे गया था, उससे माफ़ी भी मांगना चाहता था और मांग भी रहा था। उसे इज्जत दे चुका था, अपनी बीवी बना चुका था। क्या हर्ष था कि वो बच्चों के साथ अपना सलूक अच्छा कर लेती। उमर रोते रोते सोया था। डैड हमें मम्मी नहीं चाहिए, मम्मी अच्छी नहीं होती, मम्मी तो मारती है। अगले रोज़ सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए उठा तो नूर अपना बैग तैयार कर रही थी। आंखें सुर्ख थी, लग रहा था जैसे रात देर तक रोती रही है। जैसे ही अपना बैग बाहर लेकर आई, शावेज़ उसके सामने खड़ा हो गया। कहाँ जा रही हो तुम? कहने लगी कि मैं बताना ज़रूरी नहीं समझती, मुझे आपके साथ नहीं रहना। पता नहीं मैंने अपनी माँ की बात क्यों मान ली, मैं अकेली भी ज़िंदगी गुजार सकती। वो कहने लगा आई एम सॉरी। कहने की अच्छा जुमला याद कर रखा है आपने, सामने वाले की ज़िंदगी बर्बाद कर दो और कहते रहो सॉरी। वो कहने लगा तुम्हें मैंने इज्जत दी है, गलती की है तो उसकी तलाफ़ी भी तो कर चुका हूँ। तुम मेरी बीवी हो, मुआशरे में मेरी बीवी की हैसियत से तुम जहाँ चाहे जाओ, तुम्हें इज्जत मिलेगी। नूर, मैं तुम्हें वो हर चीज़ दे चुका हूँ जो मेरी वजह से तुमसे छीनी थी। तुम्हारी तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता, और बाखुदा अगर किसी ने उठाने की कोशिश की तो शावेज़ का तुमसे वादा है वो उस उंगली को तोड़ कर रख देगा, लेकिन तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगी। लेकिन नूर चंद कदम आगे बढ़ा चुकी थी, हाथ में बैग भी था। जब गुस्से से शावेज़ ने उसकी कलाई पकड़ी, उसके हाथ से बैग पकड़कर एक तरफ फेंका, फिर उसे अपने कमरे में ले गया। अपने कमरे में ले जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे सख्ती करने पर मजबूर ना करो। नूर कहने लगी मेरा हाथ छोड़ो, मुझे नफरत है आपसे। वो कहने लगा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इस 1 साल में मैंने तुम्हें बहुत चाहा और तुमसे मोहब्बत करना भी चाहता हूँ। अगर तुम हर वक्त की ज़िद बांधोगी तो मैं ज़बरदस्ती। ये कहकर वो चुप हो गया था। नूर ने बड़ी ख़तरनाक नज़रों से उसे देखा था। आप और कर भी क्या सकते हैं, आप एक हवस के पुजारी मर्द हैं। उस रात भी मेरे साथ ऐसा ही कुछ किया होगा। नूर रोने लगी, कहने लगा बार बार तुम्हें वजाहतें नहीं दूंगा, तुम्हें जो समझना है नूर तुम वो समझ सकती हो, लेकिन मेरे घर से बाहर नहीं जाओगी। इज़ दैट क्लियर? ये कहकर वो उसका बाजू छोड़ चुका था। नूर सीधा अपने कमरे में गई थी। शावेज़ अपने ऑफिस जा चुका था। जब वापस आया तो देखा वो उमर के साथ बैठी ब्लॉक से उसे बिल्डिंग बनाना सिखा रही थी। शावेज़ को हैरत हुई थी। शावेज़ को देखकर उमर फ़ौरन से उठ गया। देखें मम्मी ने मुझसे दोस्ती कर ली, देखें मैंने कितनी अच्छी बिल्डिंग बनाई है। उसके चेहरे पर ज़रा सी मुस्कुराहट फैली थी, लेकिन नूर के माथे पर वैसे ही बल थे। उसने शायद उसकी तरफ देखा तक नहीं था, अलबत्ता उमर के साथ अपना दिन ज़रूर लगा लिया था। उसकी गैर मौजूदगी में हुज़ैफ़ा को भी पकड़ लेती थी, क्योंकि आया छुट्टी लेकर जा चुकी थी, लेकिन उसको रात भर नींद नहीं आती थी। जी चाहता था कि अब उसे भी माफ़ कर दे, उसके करीब हो, उसे वो हक़ दे जो वो रखता है। एक बार वो बच्चों के लिए और नूर के लिए काफ़ी शॉपिंग करके आया था। उमर के कपड़े, खिलौने, हुज़ैफ़ा के कपड़े, सब कुछ था। उमर बड़ा खुश होकर देख रहा था। तो कहने लगा डैड मम्मी के लिए कुछ नहीं लाए। वो कहने लगा ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी मम्मी के लिए कुछ ना हो? सारी शॉपिंग बैग लाउंज के सोफे पर रख दिए, बस एक बैग अपने कमरे में ले जाकर अलमारी में रख दिया। नूर ने खामोशी से अपने कपड़े उठाए और अपने कमरे में रख लिए। उमर ने खाना भी नूर के हाथ से खाया था और फिर सोने के लिए शावेज़ के पास आ गया। दोनों बच्चे सो चुके थे। जब शावेज़ अलमारी से वो शॉपिंग बैग निकाला और नूर के कमरे में आ गया, दरवाज़ा लॉक नहीं था। रात के वक्त कभी भी शावेज़ नूर के कमरे में गया ही नहीं था, इसीलिए उसे फ़िक्र भी नहीं थी। वो अभी शावर लेकर आई थी और गीले बालों में कंघा कर रही थी। सोने से पहले वो शावर ज़रूर लेती थी। जब कमरे का दरवाज़ा खुला था, शावेज़ को देखकर वो कुछ घबराई थी, क्योंकि ट्राउज़र शॉर्ट में मलबूस थी। आप यहाँ क्यों आए हैं? नूर का ये कहना था कि शावेज़ ने दरवाज़ा बंद किया और कुंडी लगा दी। ये देखकर तो नूर की जान निकली थी, रंग उड़ा था। आप प्लीज़ मेरे कमरे से जाएं। वो कई कदम पीछे ले रही थी। शावेज़ कहने लगा अपने ही कमरे में हूँ, ये भी तो मेरा कमरा है। वो कहने लगी तो फिर मेरा तो इस घर में कुछ नहीं हुआ। वो कहते हुए उससे गुस्से से अपना रुख बदला था। शावेज़ कहने लगा सब कुछ तुम्हारा है, ये कमरा भी और सामने खड़ा ये शख्स भी। नूर मैं भी तुम्हारा हूँ।
ابھی خامخواہ کی ضد چھوڑو نا، جاؤ یہ پہن کر آؤ۔ شاپنگ بیگ اس نے نور کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اندر کیا ہے، لیکن اس کی نظریں بہت کچھ بتا گئی تھیں۔ کہنے لگی اس میں جو کچھ ہے میں نہیں پہنوں گی، اور پلیز آپ جائیں یہاں سے۔ وہ کہنے لگا نہیں، آج نہیں جاؤں گا۔ 1 سال سے اذیت برداشت کی ہے، لیکن اب سکون چاہتا ہوں۔ نور پلیز میری سزا ختم کر دو، جاؤ نا یہ پہن کر آؤ۔ کہو تو تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ لیتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ وہ ہاتھ جوڑے کہنے لگا، پھر کہنے لگا کہو تو پاؤں پڑ جاتا۔ یہ کہتے ہوئے جیسے ہی اس کے پاؤں کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا وہ اچنبھے میں آئی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز یہ سب مت کریں۔ نور سچ ہوئی تھی، اپنی بیوی کو منا رہا ہوں جس کے بغیر اب نیند نہیں آتی۔ کم آن، چینج کر رہی ہوں یا میں کروا دوں؟ یہ سن کر وہ گھبرائی تھی۔ نہیں، میں خود کر لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ واش روم چلی گئی تھی۔ وہ ایک نیلے رنگ کی نائٹی تھی۔ نور نے وہ پہن تو لی تھی، لیکن اب بے حد نروس ہو رہی تھی۔ شاویز کچھ پل اسے بڑی محویت سے دیکھتا رہا۔ آج دل میں کوئی الجھن نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنی غلطی کی تلافی کر چکا تھا۔ اسی لیے جذبات پر پل باندھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا، لیکن وہ ضرور اس کے حصار میں الجھی تھی۔ شاویز، وہ بس یہی کہہ پائی تھی جب شاویز نے اسے گود میں بھر لیا تھا اور بیڈ پر لٹا دیا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ محبت سچی ہو جائے تو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی صورت میں مل ہی جاتی ہے۔ میں خوش ہوں کہ مجھے میری محبت تمہارے روپ میں ملی ہے۔ وہ اسے اپنی دسترس میں لے چکا تھا، اپنی سانسوں میں نور کی سانسوں کی مہک کو محسوس کر کے بے خودی بڑھی تھی۔ اس پر اپنی محبت نچھاور کرتا چلا گیا۔ نور کا ہلکا پھلکا احتجاج بہت ہی جلد دم توڑ چکا تھا۔ اس رات کی صبح بے حد حسین تھی۔ نور کا شرمایا شرمایا سرور اور بھی حسین لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے پہلو سے نکلتے، وہ اسے خود میں سمیٹ چکا تھا۔ ابھی نہیں نور پلیز۔ شاویز، مجھے نیند آ رہی ہے، پوری رات بہت تنگ کیا ہے آپ نے مجھے۔ وہ شکوہ کر بیٹھی تھی۔ پوری رات؟ جھوٹی، آدھی رات کے بعد تم سو چکی تھی، حالانکہ میرا ابھی موڈ تھا۔ وہ اسے جان بوجھ کر تنگ کر رہا تھا، اسے بے تکلف ہو رہا تھا تاکہ تکلف کی کوئی دیوار بیچ میں نہ رہے۔ نور کی پوری آنکھیں پھیلی تھی۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کمرے میں روشنی پھیل چکی تھی جب میں نے کہا تھا پلیز مجھے کچھ دیر سونے دیں۔ وہ خفگی سے بولی تھی۔ ہاں تو میں نے سونے بھی تو دیا تھا نا، پھر تمہیں تنگ تو نہیں کیا؟ مجھے ویسے نیند نہیں آئی تھی، جیسے آپ نے سونے کی اجازت دی تھی نا۔ وہ شرم سے نظریں چرا کر بولی تھی۔ ہو جائے گی عادت، جب روز ویسے ہی سوگی تو۔ شاویز کی بات پر وہ کہنے لگی جی نہیں، جی ہاں، میری مرضی چلے گی مسز شاویز، تم میرے ساتھ چپک کر ہی سوگی، ورنہ جاگتی رہنا رات بھر۔ وہ شاید اسے ابھی بھی نہ بخشتا، مگر دروازے پر زوردار ٹانگ کسی نے ماری تھی۔ دونوں ہی بری طرح سے چونکے تھے۔ ڈیڈ، دروازہ کیوں بند کیا؟ دروازہ کھولیں۔ عمر کی آواز پر دونوں ہی بوکھلائے تھے۔ نور تو اٹھ کر واش روم جا چکی تھی، البتہ شاویز نے جلدی سے شرٹ پہنی اور دروازہ کھول دیا۔ وہ کینہ توز نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ یہاں کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ حذیفہ رو رہا ہے، گندے بچے نے میری نیند بھی خراب کر دی۔ یہ سن کر وہ کمرے میں گیا تھا۔ حذیفہ کو شاید بھوک لگ رہی تھی۔ شاویز نے اسے پکڑ کر سینے سے لگایا تھا۔ تب تک نور نہا کر آ چکی تھی۔ اسے مجھے دے، میں سنبھال لوں گی۔ حذیفہ کو وہ پکڑ چکی تھی۔ رات کو جب شاویز آفس سے واپس آیا تو نور اور بچے تیار تھے۔ وہ انہیں ریسٹورنٹ کھانے پر لے گیا۔ بچے بھی بہت خوش تھے۔ رات کو عمر ان دونوں کے بیچ میں سویا تھا، البتہ حذیفہ اپنے کوٹ میں سو رہا تھا۔ شاویز کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ عمر کی پکی نیند میں جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر جیسے ہی سوئی ہوئی نور کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے لبوں پر لگانے لگا تو عمر نے نور کا ہاتھ باپ کے ہاتھ سے کھینچا تھا۔ ڈونٹ ٹچ مائی مام۔ وہ عمر کو جاگتا ہوا دیکھ کر بری طرح سے بوکھلا کر رہ گیا تھا۔ تم سوئے نہیں ابھی تک؟ وہ کہنے لگا میری موم سے دور ہو کر لیٹیں، وہ میری موم ہے۔ ماتھے پر بل ڈالے وہ اپنے باپ کو گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ شاویز بنا مسکرائے نہیں رہ پایا، کہنے لگا اچھا نہیں ہاتھ لگاتا، اب سو جاؤ۔ لیکن وہ بھی شاویز کی اولاد تھا، اپنے باپ کو سلانے کے بعد ہی سویا تھا۔ 3 دن سے یہی ہو رہا تھا۔ عمر کسی تھانے دار کی طرح سے جاگتا رہتا تھا۔
سب دونوں بچوں کو ناشتہ کروا کر نور شاویز کو آفس کے لیے جگانے آئی تھی۔ جب شاویز نے کمرہ خالی دیکھا تو نور کا بازو کھینچ کر خود پر گرایا تھا۔ نور تو بری طرح سے گھبرائی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ نے آفس نہیں جانا؟ ہاں نہیں جانا۔ تمہیں تو میرا ذرا سا بھی احساس نہیں ہے۔ اچھا ٹرین کیا ہے تم نے عمر کو، تھانے دار بن کر تمہاری پہرے داری کرتا رہتا ہے۔ شاویز نے نور کے بکھرے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ نور ہنسنے لگی۔ آپ کا ہی بیٹا ہے۔ نور کی بات سن کر وہ کہنے لگا، جاؤ نا نور، دروازہ لاک کر کے آؤ۔ اس کے مخمور لہجے پر نور نروس ہوئی تھی۔ شاویز 8 بج رہے ہیں، آپ کو آفس سے دیر ہو جائے گی۔ وہ جان بچانے کے بہانے بنا رہی تھی، لیکن وہ کروٹ بدل کر نور کو اپنے نیچے کر چکا تھا۔ بیوی کو بھی وقت دینا ضروری ہے، اور آج کل مجھے تمہارے علاوہ کچھ بھی نہیں سوچتا۔ اس سے پہلے کہ وہ نور کے ہونٹوں پر جھکتا، عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ اوہ شٹ یار، یہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ شاویز زچ ہوا تھا، مگر نور کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ وہ اٹھ کر جا چکی تھی۔ زندگی بے حد حسین لگنے لگی تھی۔